بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک یؤتون اجرهم مرتین بما صبروا ویدرؤون بالحسنة السیئة ومما رزقناهم ينفقون۔ یہ سورۃ القصص کی آیت نمبر 54 ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل کتاب میں جو اہل حق مومنین ہے ان کی تعریف فرمائی ہے کہ وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی ہے اور وہ جانتے ہیں اپنی کتابوں کے ذریعے سے بھی کہ یہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم برحق ہیں، تو وہ اقرار کرتے ہیں اور جب قرآن مجید کو سنتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ حق ہے ہمارے رب کی طرف سے، اور ہم قرآن مجید کے نزول سے پہلے ہی مخلص توحید والے تھے۔ تو ان کی جزا اور ان کے ثواب کا ذکر ہے۔ اولئک یؤتون اجرهم مرتین، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو ان کا اجر دیا جائے گا مرتین، دوہرا اور 2 بار۔ اہل کتاب کے مومنین کو دوہرا اجر ملے گا، بما صبروا، اس لیے کہ انہوں نے صبر کیا، اور صبر کیا کا یہ معنی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے بھی توحید پر پکے رہے اور صبر کیا، اور آپ کی بعثت کے بعد بھی توحید پر قائم رہے اور صبر کیا۔ پہلی کتاب پر بھی ایمان لا کر نیکی حاصل کی، اور دوسری کتاب اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے ذریعے سے بھی نیکی کمائی، اور یہ کام ایک مشکل کام ہے، مزاحمت والا کام ہے، اور اپنے مسلک اور اپنے مذہب کے لوگوں کے ساتھ اور نظریاتی طور پر مزاحمت کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے، تو ایسوں کو دوہرا اجر ملے گا۔ اور یہ بات حدیث صحیح میں بھی موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 قسم کے لوگ ہیں جن کو دوہرا اجر دیا جاتا ہے۔ رجل من اہل الکتاب آمن بنبیہ ثم آمن بی، ایک وہ اہل کتاب کا آدمی کہ جو اپنے نبی پر بھی ایمان لائے اور میری بعثت کے بعد پھر مجھ پر بھی ایمان لایا۔ 2 وعبد مملوک ادى حق اللہ و حق مواليه، وہ غلام جو اپنے آقا کا بھی حق ادا کرے اور اللہ کا بھی حق ادا کرے۔ اور وَرَجُلٌ كَانَتْ لَهُ أَمَةٌ، ایک وہ شخص کہ جس کی باندی ہو، فَأَدَّبَهَا، وہ اس کو ادب سکھائے، فَأَحْسَنَ تَأْدِيبَهَا، اچھا ادب سکھائے، پھر وہ اس کو آزاد کرے اور اس سے نکاح کر لے، تو ان کو دوہرا اجر ملے گا۔ یہاں یہ سوال ہے کہ اصول تو یہ ہے کہ جب کوئی شخص کوئی نیکی کرتا ہے تو اس نیکی کا اس کو اجر ملتا ہے،
دو نیکیاں کرے گا تو 2 اجر ملیں گے۔ وہ شخص جو اپنے نبی پر بھی ایمان لایا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لایا، تو اس کی نیکیاں 2 ہو گئی۔ جب نیکیاں 2 ہو گئی تو اجر بھی دوہرا ہوگا۔ تو ایسے تو جو شخص بھی نیکی کرتا ہے، اگر وہ 2 نیکیاں کرتا ہے تو دوہرا اجر ملے گا۔ تو اس شخص کی خصوصیت کیا ہے، خاص بات کیا ہوگی؟ ویسے بھی دوہرا اجر ملے گا اس لیے کہ نیکیاں بھی تو 2 ہیں۔ اور اسی طرح جس نے اللہ کا حق ادا کیا، پھر اپنے آقا کا بھی حق ادا کیا، تو نیکیاں 2 کمائی لی تو 2 اجر ملیں گے۔ ایک باندی کو ادب سکھایا تو یہ 1 نیکی تھی، اس کا اجر ملے گا، اور اگر اس کو پھر آزاد کر دیا تو پھر اجر ملے گا۔ یوں ان 3 بندوں کی کوئی خاص خصوصیت کیا ہوئی، یا جو یہاں آیت میں اسی ان اہل کتاب کا ذکر ہے کہ ان کو دوہرا اجر ملے گا، تو یا تو یہ کہہ لیں کہ یہ ان 3 کا بطور خاص اس حدیث میں ذکر کیا گیا ہے، اور یہاں ان کو دوہرا اجر دینے کا ذکر ہوا ہے، مگر یہ ان کی کوئی خصوصیت نہیں ہے، بلکہ ذکر ان کا بطور خاص ہوا ہے۔ ورنہ دوہرا اجر وہ اصولی طور پر ایک اصول ہے کہ جس کی نیکیاں زیادہ ہوگی تو اجر زیادہ ہوگا۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں بھی فرمایا کہ ان کا اجر دوہرا ہوگا۔ ایک وجہ تو بعض علماء یہ کہتے ہیں، لیکن ان کی خصوصیت اس جملے سے معلوم ہو رہی ہے کہ اولئک یؤتون اجرہم مرتین، یہ مرتین کے لفظ سے خصوصیت معلوم ہو رہی ہے۔ ایک ہے اجرین، 2 اجر، اور ایک ہے 2 مرتبہ اجر۔ تو 2 مرتبہ کا مطلب یہ ہے کہ صرف یہ نہیں کہ وہ ان کو اجر اس نیکی کا 1 اجر ملے گا، بلکہ وہ اجر دوہرا ملے گا۔ یعنی اگر ایک نیکی کا اجر، ایک نیک عمل کا ثواب، ایک نیکی ہے جو 10 کے برابر اس کا ثواب ہوتا ہے، تو ان کو 10 کی بجائے 20 ملے گا، یعنی ڈبل ملے گا۔ تو یہ اس کے یہ جو 2 نیکیاں ہو گئی، تو 2 نیکیاں اگر ہیں تو 2 کی دوہرا اجر نہیں بلکہ دوہرے کا دوہرا اجر ملے گا، یوں اس کو وہ 2 کی جگہ 4 نیکیاں۔ تو یہ اجر و مرتین میں یہ جو فرمایا جا رہا ہے، اور ان 3 لوگوں کی جو خصوصیت حدیث میں بیان ہوئی ہے وہ صرف ڈبل اجر کا نہیں ہے کہ نیکیاں بھی 2 ہیں تو اجر بھی 2 ہے تو خصوصیت تو نہ ہوگی۔ معنی یہ ہے کہ یعنی ان کو دوہرا اجر ملے گا کا یہ معنی ہے کہ ہر نیکی کا دوہرا اجر ملے گا، یا یوں کہہ لیں کہ جو نیکی ان کو ثواب کے طور پر ان کی نیکی کا جو اجر ملا ہے اس سے بڑھ کر اضافی بھی ان کو ملے گا۔ یہ بھی وہی بات ہوئی ہے، اضافی بھی ملے گا۔ تو وہ 3 لوگ جو دوہری نیکی کر چکے ہیں ان کا اجر، وہ ان کی 2 نیکیوں کا جو اجر ہے اس کے علاوہ بھی ان کو اجر ملے گا، یہ اس کا معنی ہے۔ اور یہ اجرہم مرتین سے معلوم بھی ہو رہا ہے۔ یہاں اس حدیث کی تشریح میں جس میں ان 3 بندوں کا ذکر کیا گیا ہے، ایک شارح حدیث علامہ قاضی شمس الدین رحمہ اللہ نے التعلیق الفصیح میں اس حدیث کی ایک عمدہ توجیہ بیان کی ہے جو غور کرنے کی ہے۔ یہ جو 3 قسم کے لوگ ہیں اور ان کو دوہرا اجر مل رہا ہے، تو انہوں نے نیکی ایک کی ہے، ان کا دوسرا عمل بذات خود نیکی نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد آپ پر ایمان نہیں لاتا،
تو اپنے نبی پر اگر وہ ایمان لاتا ہے تو اس کو اجر نہیں ملتا ہے، وہ اپنے نبی پر ایمان لائے گا تو اس کا اجر نہیں ملے گا۔ لیکن جب وہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لایا تو اب اس کی وہ اپنے نبی پر ایمان والی نیکی کا بھی اس کو اجر ملے گا، تو دوہرا اجر ہوا۔ تو یہ ایک نیکی تو وہ ہے کہ وہ اس کا اجر ملتا ہے، وہ دوسری وہ ہے کہ اگر وہ اس کے بغیر ہو تو اس کا اجر نہیں ملتا ہے، لیکن وہ اس کے ساتھ مل کر اس کا اجر ملے گا۔ ایسے ہی ایک شخص اگر اپنے مولا کے حقوق ادا کرتا ہے لیکن وہ اللہ کا حق ادا نہیں کرتا، وہ موحد ہی نہیں ہے، تو اس کو اپنے مولا کی خدمت پہ کوئی اجر نہیں ملے گا۔ لیکن وہ اللہ کا حق بھی ادا کر رہا ہے اور پھر مولا کا بھی ادا کر رہا ہے، تو اس کی وجہ سے اس کو دوہرا اجر ملے گا۔ تو ایک تو اس کی وہ نیکی تھی اور دوسری پہ اجر نہیں تھا بذات خود، لیکن اس کی اس نیکی کی وجہ سے اس کا بھی اجر ملے گا۔ ایک شخص باندی کو آزاد کرتا ہے، اس سے نکاح کرتا ہے، یہ تو اس کا اپنا فائدہ ہے، یہ کوئی بذات خود نیکی نہیں تھی، لیکن اگر وہ اس کو تادیب ادب بھی سکھاتا ہے اور یہ ایک نیکی ہے، تو یہ اتنی بڑی نیکی ہے کہ وہ پھر وہ جو آزاد کرتا ہے اور نکاح کرتا ہے اس کا بھی اس کو اجر ملے گا۔ تو ایک توجیہ یہ ہے اس حدیث کی تشریح میں کہ اصل میں ان کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ ایسی نیکی ہے کہ جس نیکی نے دوسرے اس عمل کو جو بذات خود نیکی نہیں تھی اس کو بھی موجب امر موجب اجر بنایا۔ اولئک یؤتون اجرهم مرتین، یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کو ان کا اجر ملے گا دوہرا، دو بار، بما صبروا، ان کے صبر کی وجہ سے، اس لیے کہ انہوں نے صبر کیا، بسبب اس کے کہ انہوں نے صبر کیا۔ وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ، اور دفع کرتے ہیں، دور کرتے ہیں، درا کا معنی ہے ہٹانا، دور کرنا، وہ دور کرتے ہیں بالحسنۃ السیئہ، نیکی کے ذریعے سے بدی کو۔ یہ اخلاقی خوبی ہے کہ وہ مقابلہ بدی کا بدی سے نہیں کرتے، وہ مقابلہ بدی کا بدی سے نہیں کرتے، بلکہ مقابلہ بدی کا نیکی سے کرتے ہیں، بلکہ معاف کرتے ہیں، بلکہ درگزر کرتے ہیں۔ اس عفو اور درگزر کی نیکی کے ذریعے سے وہ بدی کو دور کرتے ہیں اور بدی کو مٹاتے ہیں۔ اب یہ جو جملہ ہے نیکی کے ذریعے سے بدی کو دفع کرنا اور مٹانا، اس کے اندر اپنی ایک بڑی معنویت ہے۔ وہ توحید کے نیکی کے ذریعے سے شرک کو ختم کرتے ہیں، اس لیے کہ سب سے بڑی نیکی توحید ہے اور سب سے بڑا گناہ تو شرک ہے۔ تو لا الہ الا اللہ کے ذریعے سے وہ شرک کو دفع کرتے ہیں۔ انہوں نے گواہی دی، اللہ کی توحید کی اور شرک کو ترک کر دیا اور شرک کو دفع کر دیا، تو یہ وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ۔ وہ لوگ جو ان کو تکلیفیں دیتے ہیں، ایذائیں پہنچاتے ہیں، یہ ان کی برائی ہے، اس ایذاء اور برائی کو وہ اپنے حلم اور اپنی بردباری کے ذریعے سے دور کرتے ہیں کہ لوگوں نے ایذا دی مگر انہوں نے صبر اور بردباری سے کام لیا۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جس نے منکر کو معروف کے ذریعے سے دور کر دیا۔ وَيَدْرَؤُونَ بِالْمَعْرُوفِ الْمُنْكَرِ، جہالت کی برائیوں کو وہ علم کی روشنی کے ذریعے سے دفع اور دور کرتے ہیں۔ وَيَدْرَؤُونَ بِالْعِلْمِ الْجَهْلَ، تو خیر ہی کے ذریعے سے وہ شر کو دفع کرتے ہیں، شر کے لیے شر نہیں کرتے۔ شر کو دفع کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ خیر، حسنہ۔ یہ ایک اصول ہے کہ دوسرا گناہ کرتا ہے، دوسرا برائی کرتا ہے، دوسرا شر کرتا ہے تو میں بھی کروں، تو میں بھی گناہ کروں۔
اس لیے نیکی کرنا، نیکی کو پھیلانا، نیکی کا عمل کرنا، خیر کرنا، اس کے لیے جو ذرائع ہے، جو اسباب ہے، جو وسائل ہے، جو طریقے ہیں، وہ بھی خیر کے ڈھونڈنے چاہیے۔ شر کے ذریعے سے شر دفع نہیں ہوتا، یہ طریقہ نہیں ہے۔ وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ ایک بہت اہم فارمولہ ہے۔ اس لیے کہ لوگ خیر چاہتے ہیں تو پھر خیر کے لیے یہ نہیں دیکھتے کہ جو راستہ، جو طریقہ میں اختیار کر رہا ہوں وہ بھی خیر ہے کہ نہیں، اور اس کو نظر انداز کر جاتے ہیں۔ تو یہ بہت عمومی جملہ ہے، قرآن مجید میں جا بجا اس کا ذکر ہے، بہت اہم۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ اور اس مال میں سے جو ہم نے ان کو دیا ہے خرچ کرتے ہیں۔ یعنی ایک ہے حب جاہ اور دوسرا ہے حب مال۔ ان میں حب جاہ نہیں ہے، معاف کر دیتے ہیں۔ وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ حب مال بھی نہیں ہے، خرچ کر دیتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ۔ اور جب سنتے ہیں لغو کو، امام مجاہد فرماتے ہیں لغو کا کیا معنی ہے؟ یعنی جب وہ اذیت کی باتیں اور گالیاں، برا بھلا سنتے ہیں، اعرضوا عنہ تو اس سے اعراض کر جاتے ہیں۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، جیسے سورۃ الفرقان آیت نمبر 72 میں گزر چکا ہے۔ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، اور ان سے کہتے ہیں کہ ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں۔ یہ کہنا ان کا گویا کہ ان کو چھوڑنا اور ترک کرنا ہے۔ جب کفار نے، ابو جہل اور ان کے ساتھیوں نے اہل کتاب کو ایمان لانے سے روکا تو انہوں نے کہا جاؤ اپنا کام کرو، ہم تو تم سے نہیں الجھے ہیں، تمہارا دین ہے، تم نہیں مانتے ہو نہ مانو، ہم تو پہلے سے مسلمان ہیں، ہم توحید مانتے ہیں۔ تو یہ قالو کہنا ان کا متارکتاً ہے، ان کو ترک کرنے کے لیے، چھوڑ دینا ہے۔ سلام علیکم، سلام ہو تم پر۔ یہ سلام وہ سلام نہیں ہے کہ کفار کو سلام کیا جا رہا ہے، اس کو کہتے ہیں سلام متارکت یا سلام تودیع۔ ایک وہ سلام ہے جو بطور دعا کے اور ملاقات کے سلام تحیہ ہے، لیکن ایک سلام ہے جس کو سلام متارکت کہتے ہیں یا الوداعی سلام کہتے ہیں۔ جاؤ ہم چلے گئے، ہمیں تم سے بات نہیں کرنی، یہ یہاں سلام علیکم کا یہ معنی ہے۔ ورنہ کافر پر سلام کرنے سے حدیث میں ممانعت آئی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کافروں پر سلام کی ابتدا مت کرو، اور فرمایا وَإِذَا سَلَّمَ عَلَيْكُمْ أَهْلُ الْكِتَابِ فَقُولُوا وَعَلَيْكُمْ، اہل کتاب تمہیں سلام کرے تو تم کہو وعلیکم، بس۔ تو یہاں سلام علیکم سے یہ دلیل درست نہیں ہے۔ علامہ آلوسی نے روح المعانی میں لکھا ہے کہ امام جساس کو یہ غلط فہمی ہوئی ہے کہ اس آیت سے یہ دلیل بنائی ہے کہ کافر کو سلام کرنا اس سے ثابت ہو رہا ہے۔ تو علامہ آلوسی کہتے ہیں یہ امام جساس کو غلط فہمی ہوئی ہے، لیکن تفسیر جساس میں امام جساس نے بھی یہی لکھا ہے کہ اس آیت میں یہ سلام متارکت ہے اور یہ سلام کو ابتدائی سلام نہیں ہے۔ امام جساس کی تفسیر میں یہ نہیں ہے۔ علامہ آلوسی کو شاید غلط فہمی ہوئی ہوگی، یا انہوں نے یہ بتانا ہوگا کہ جساس نے بھی اس بات کو نقل کیا ہے۔ لا نبتغی الجاہلین،
ہم نہیں چاہتے جاہلوں کو ہم طلب نہیں کرتے۔ ابن کثیر میں اس کا معنی ہے لا نرید طریق الجاہلین ولا نحبها، ہم جاہلوں کے طریقے کو نہیں چاہتے اور نہ ہی ان سے ہم محبت رکھتے ہیں، ہمارا جاہلوں سے کوئی تعلق نہیں۔ اور معنی میں ہے لا نطلب صحبت الجاہلین ولا نرید مخالطتهم، ہم صالحین جاہلین کی صحبت طلب نہیں کرتے اور ہم لا نرید مخالطتهم، ان کی مخالطت کا ہم ارادہ نہیں رکھتے۔ یہ یہاں تک تقریباً 10 خوبیاں ان اہل کتاب کی بیان کی گئی کہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت پر ان اہل کتاب کے بیانات بھی دلیل ہے جنہوں نے حق کو قبول کیا، جو یؤمنون ایمان لائے اور جو آیات کو جب سنتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ان آیات کو مانتے ہیں۔ نمبر 2۔ نمبر 3، یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم پہلے سے ہی مسلمان ہیں۔ نمبر 4 یہ کہ وہ صبر کرتے ہیں بما صبر۔ نمبر 5 یہ ہے کہ وہ نیکی کے ذریعے سے ہی بدی کو دور کرتے ہیں۔ نمبر 6 یہ کہ وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ نمبر 7 یہ کہ وہ لغو اور برا بلا کہنے سے اعراض کرتے ہیں۔ نمبر 8 یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے ہمارے اعمال، تمہارے لیے تمہارے اعمال۔ نمبر 9 یہ کہ وہ کہتے ہیں سلام علیکم۔ نمبر 10 یہ کہ لا نبتغی الجاہلین۔ یہ 10 خوبیاں بیان کی گئی ہے، اور یہاں اس کے ذکر کرنے کا جو مقصد ہے وہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کو بیان کرنا۔ جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کے پورے واقعے کے بعد یہ اس سورت کا جو دوسرا حصہ تھا اس میں آپ کی صداقت کی یہ دلیل ذکر کی جا چکی ہے کہ آپ کی صداقت کی دلیل یہ ہے کہ آپ اس واقعے موسیٰ کو بغیر مشاہدے کے اور کسی سے پڑھے بغیر بیان کر رہے ہیں، اور فرمایا کہ آپ کی بعثت اور آپ کی رسالت کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے تاکہ لوگوں کے لیے بہانہ نہ بنے۔ اور نمبر 3 اب یہی فرمایا کہ اہل کتاب کے حق والے لوگ بھی اس کو مانتے ہیں۔ اب نمبر 4 ذکر ہو رہا ہے۔ إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ۔ ہم نے اس صورت کے خلاصے میں بیان کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے جو منکرین انکار کرتے ہیں، ان آیات میں اس کی وجہ بیان کی جا رہی ہے۔ آپ کی صداقت اہل کتاب تو مانتے ہیں، تو کوئی کہہ سکتا ہے کہ آپ کے قریبی لوگ، آپ کے رشتہ دار، آپ کے قبیلے کے لوگ کیوں نہیں مانتے؟ تو اس کی یہاں وجوہات بیان کی گئی ہے کہ اس کی وجہ 2 ہیں۔ غیرت قومی کی وجہ سے نہیں مانتے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں اگر ہم ایمان لائے تو پھر ہمارا برا حال ہو جائے گا اور ہمیں یہاں سے نکالا جائے گا اور پھر ہمیں معاشی مسائل ہوں گے، تو اس وجہ سے وہ نہیں مانتے۔ تو یہ وہ چوتھا پوائنٹ ہے جو صداقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے یہاں بیان ہو رہا ہے۔ إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، بے شک نبی آپ ہدایت نہیں دے سکتے ان کو جن کو آپ پسند کرتے ہیں۔ من احببتا، من احببتا کا کیا معنی ہے؟ یعنی من احببت ہدایتہ،
جن کی ہدایت آپ کو پسند ہے کہ یہ ان کی ہدایت ملے، آپ ان کو ہدایت نہیں دے سکتے۔ یا من احببت یعنی من احببتہ لقرابتہ طبعا، طبعی طور پر آپ کو جن کی ساتھ رشتہ داری ہے اور رشتہ ناطہ کی جو محبت طبعی ہے وہ آپ کی جن سے ہے، ان کو بھی آپ ہدایت نہیں دے سکتے۔ اس لیے کہ کسی کے دل میں ہدایت ڈالنا اور کسی شخص کو مسلمان بنانا یہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے، یہ آپ کی قدرت میں نہیں ہے۔ ہدایت کے لفظ کے دو مطلب ہیں۔ ہدایت اور رہنمائی کا ایک مطلب ہوتا ہے اراءۃ الطریق، راستہ دکھانا، اور دوسرا معنی اس کا ہوتا ہے ایصال الی المطلوب، مطلوب تک پہنچانا۔ کوئی شخص آپ سے راستے کی رہنمائی لیتا ہے کہ مجھے فلاں جگہ جانا ہے، آپ میری رہنمائی کریں، تو رہنمائی کا ایک طریقہ تو یہ ہوتا ہے کہ آپ ان کو یہاں سے نقشہ بتائیں کہ آپ یوں چلیں، پھر یہاں سے ٹرن ہو، پھر وہاں، تو یوں آپ پہنچ جائیں گے۔ یہ آپ کی رہنمائی ہے جو آپ نے اس کو بتایا۔ دوسری رہنمائی یہ ہے کہ آپ ان کو ساتھ پہ اپنے ساتھ گاڑی میں بٹھائے اور ان کو اس متعلقہ جگہ لے جائے اور وہیں اتارے کہ یہ ہے وہ جگہ، یہ بھی ہدایت۔ ایک شخص کے سامنے اسلام کی جو دعوت پیش کی جا رہی ہے اور اس کی رہنمائی کی جا رہی ہے، وہ رہنمائی انسان اس حد تک کر سکتا ہے کہ ان کو بتائے کہ یہ حق ہے، یہ اس کے دلائل ہے، اور اس کو سمجھائیں، بتائیں۔ لیکن ایک شخص کے دل میں جا کر ایمان ڈال دینا، یہ کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ انبیاء علیہ السلام ہادی ہیں تو وہ اس معنی میں کہ وہ دین کا راستہ بتاتے ہیں، دکھاتے ہیں، اور اللہ تعالی ہادی ہے اس معنی میں بھی کہ وہ دل میں بات ڈالتا ہے، وہ ہدایت کو پیدا کرتا ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو قرآن مجید میں ہی موجود ہے کہ انک لتہدی الی صراط مستقیم، اے نبی بے شک آپ ضرور سیدھے راستے کی ہدایت اور رہنمائی کرتے ہیں۔ اور اس آیت میں ہے کہ انک لا تہدی من احببت، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یعنی آپ ہدایت دیتے ہیں راستہ دکھانے کی حد تک، مگر آپ ہدایت نہیں دے سکتے، یعنی دل میں بات نہیں ڈال سکتے۔ ایصال الی المطلوب والے معنی ہیں، لا تہدی کی نفی ہے۔ اس آیت کو جو معنی ہے وہ یہ ہے کہ اے نبی آپ ایک بندے ہیں اور آپ یہ نہیں جانتے کہ کن کے دل پر مہر لگی ہوئی ہے اور کن کے مقدر میں ہدایت ہے اور کن کے مقدر میں ہدایت نہیں ہے، یہ آپ نہیں جانتے، وہ اللہ جانتا ہے۔ لہذا آپ کے ذمے تو تبلیغ ہے، آپ اپنی بات پیش کریں گے، اپنی دعوت پیش کریں گے، مگر کسی کے دل میں اس بات کو ڈالنا، کسی کا اس کو قبول کرنا، یہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے۔ تو اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی بھی ہے، اور فرمایا کہ انک لا تہدی من احببت، بے شک آپ ہدایت نہیں دے سکتے۔ معنی یہ ہے کہ آپ کسی کو اسلام میں داخل کرنے پر قادر نہیں ہیں۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، اور لیکن اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے ہدایت میں داخل کرتا ہے، وہی ہدایت میں داخل کرنے پر بھی قادر ہے۔ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، وہی ہے جو جانتا ہے ہدایت یافتہ کو۔ بالمحتدین کا کیا مطلب ہے؟
یعنی من بمن یستحق الہدایہ، کون ہدایت کا مستحق ہے وہ اللہ جانتا ہے، کون اس ہدایت کے لیے تیار اور مستعد ہے وہ اللہ جانتا ہے، کون ہے جس کے مقدر میں ہدایت ہے وہ اللہ جانتا ہے۔ یہ تفاسیر کے الفاظ ہیں، زاد المسیر میں ہے وہی جانتا ہے، وہ اللہ ہی جانتا ہے کہ کون ہدایت یافتہ ہے، یعنی کس کے مقدر میں ہدایت ہے۔ ابن کثیر میں ہے یعنی جو مستحق ہدایت ہے، روح المعانی میں ہے یعنی کون ہدایت کے لیے مستعد اور تیار ہے، مطلب ہے کہ لیس الیک ذالک انما علیک البلاغ، آپ کے ذمہ یہ کام نہیں لگایا گیا ہے کہ آپ ہدایت دیں، زبردستی کسی کو ہدایت پر لائیں، آپ کے ذمہ تبلیغ۔ قرآن مجید میں سورۃ بقرہ میں 272 نمبر آیت میں بھی یہ فرمایا ہے کہ لیس علیک ھداھم ولکن اللہ یہدی من یشاء، وہ آیت اس کی تشریح۔ وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین، سورۃ یوسف میں ہے کہ اگرچہ آپ کی خواہش ہے لیکن اکثر لوگ مومن نہیں ہیں۔ تفسیر ابن کثیر میں اس مقام پر اور دوسری تمام تفاسیر میں موجود ہے کہ صحیحین کی بخاری مسلم کی روایت میں یہ ثابت ہے کہ یہ آیت ابو طالب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی حفاظت کی، بہت مدد کی، اسلام کے لیے آپ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں اور آپ کی ذات مبارکہ کے لیے ابو طالب کی بے نظیر خدمات ہیں۔ اور ابن کثیر میں ہے کہ وہ یحبہ حبا طبعیا لا شرعیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو طالب سے طبعی طور پر محبت تھی، ظاہر ہے رشتے کی بنیاد پر بھی اور ان کے خیال رکھنے کی وجہ سے بھی، اگرچہ شرعی محبت نہیں تھی۔ ابو طالب کے جب وفات کا وقت قریب ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایمان کی دعوت دی، ایمان کی طرف بلایا، اسلام میں داخل ہونے کی دعوت دی، فرمایا قل لا الہ الا اللہ اشہد لک بہا یوم القیامہ، آپ لا الہ الا اللہ کہہ دیں، میں قیامت میں تیرے لیے گواہی دوں گا، سفارش کروں گا۔ لیکن تقدیر ان پر سبقت لے گئی اور ابو طالب نے کہا کہ اگر قریش مجھے یہ عار نہ دلاتے کہ موت کے ڈر کی وجہ سے یہ کیا یا اپنے بھتیجے کی بات مان لی تو میں آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈا کر لیتا ایمان لا کر، اور وہ یوں ایمان نہیں لایا۔ تو حدیث میں ہے کہ انکار کیا لا الہ الا اللہ سے، اور ملت عبد المطلب پر وفات ہوئی۔ بعض لوگ کہتے ہیں ملت عبد المطلب پر وفات ہوئی تو معنی یہ ہوا کہ عبد المطلب کی ملت جو ہے وہ اس وقت فترت کا زمانہ تھا، وہ دین ابراہیمی پر تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت نہیں ہوئی تھی، تو ملت عبد المطلب پر یہ معنی ہوا کہ وہ صحیح ملت پر گئے۔ لیکن اس حدیث میں یہ الفاظ ہے کہ انہوں نے لا الہ الا اللہ کا انکار کیا، اور پھر ابو طالب کا انکار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و بعثت کے بعد تھا، اس لیے وہ توجیہ مشکل ہے۔ تو صحیحین اور صحیح احادیث میں یہ بات ثابت ہے کہ ابو طالب ایمان نہیں لائے۔ اور اس آیت کے بارے میں زجاج کا قول مفسرین نے نقل کیا ہے کہ
کہ اجمع المسلمون علی انہا نزلت فی ابی طالب، مسلمانوں کا اجماع ہے کہ یہ آیت ابو طالب کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ امام قرطبی فرماتے ہیں والصواب ان یقال اجمع جل المفسرین علی انہا نزلت فی شان ابی طالب، زیادہ صحیح بات یوں ہے کہ بڑے بڑے مفسرین کا اس پر اتفاق ہے۔ یوں نہیں کہنا چاہیے کہ تمام مسلمانوں کا اجماع ہے، یوں کہنا چاہیے کہ اکابر مفسرین کا اتفاق ہے کہ یہ آیت ابو طالب کے بارے میں نازل ہے۔ خاص ان کی وجہ سے اسی وقت اس آیت کا نزول ہوا ہو یہ ضروری نہیں ہے، مگر آیت کا ایک مصداق اکابر اور اکثر مفسرین نے ان کو قرار دیا ہے۔ ایک روایت ہے سیرت میں، حضرت عباس سے مروی ہے کہ آخری وقت میں ابو طالب کے ہونٹ ہل رہے تھے۔ حضرت عباس نے کان لگا کر سنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ وہ کیا کہہ رہے تھے، تو انہوں نے جواباً عرض کیا کہ وہی کہہ رہے تھے جس کا آپ نے ان سے مطالبہ کیا تھا۔ اس لیے بعض علماء نے اس روایت کو بنیاد بنا کر، وہ روایت ثابت نہیں ہے، منقطع ہے، لیکن اس کو بنیاد بنا کر کہا ہے کہ ابو طالب ایمان لائے۔ ابو طالب کے ایمان کے حوالے سے چند باتیں یاد رکھنی چاہیے۔ ایک بات تو یہ کہ صحیح احادیث میں بغیر کسی تعویل اور تکلف کے یہ بات تو ثابت ہے کہ ابو طالب ایمان نہیں لائے، بغیر تعویل اور تکلف کے، اس لیے کہ وہ روایت بھی موجود ہے اور بخاری میں ہے کہ ان کو سب سے کم عذاب ہوگا جہنم میں، اور وہ یہ کہ وہ ٹخنوں تک جہنم میں ہوں گے۔ تو صحیح احادیث میں تو جب اس کا ذکر آ گیا ہے تو اب یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی کوئی حکمت ہوگی، جیسے کہ امام ابن کثیر نے فرمایا ہے کہ فاستمر على ما كان عليه من الكفر ولله الحکمت التامہ، ابو طالب کفر پر قائم رہے اور حکمت تامہ اللہ کے لیے ہے۔ یہ تو جو بات ثابت ہے وہ اتنی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دوسری بات یہ یاد رکھنے کی ہے کہ ابو طالب کے اسلام کے لیے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معیت میں حفاظت کے لیے بے نظیر خدمات کی وجہ سے ان کو ابو جہل اور ان کے جیسے کافروں کے زمرے میں نہیں ڈالا جائے گا۔ ابو جہل پر انہیں فضیلت حاصل ہے، یہ عام کفار اور ابو جہل اور اس طرح کے کفار کی طرح ان کو نہیں رکھا جائے گا۔ دوم یہ کہ جب آخرت میں ان کو ان کے خدمت کا یہ صلہ دیا جا رہا ہے کہ ان سے عذاب کم ہو رہا ہے، تو دنیا میں کم از کم اتنا صلہ تو دینا چاہیے کہ ان کے بارے میں لعن طعن مت کرو۔ جب آخرت میں اتنا نفع ہو رہا ہے کہ ان کا عذاب سب سے کم ہے، تو دنیا میں اتنا تو سلوک کرنا چاہیے۔ اس لیے ابو طالب کے بارے میں زبان کو بند رکھنا اور لعن طعن بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ اور حدیث میں ہے بھی کہ مردوں کو برا بلا کہہ کر زندوں کو ایذا نہ پہنچاؤ۔ تو یہ ابو طالب کی خدمات کا کوئی معاوضہ نہیں ہے کہ سارا زور ان کے کفر پر ہی ثابت کرنے کے لیے لگایا جائے اور انہیں مطعون کیا جائے۔ علامہ آلوسی نے تفسیر روح المعانی میں 3 مقامات پر ابو طالب کے ایمان کا اور کفر کا یہ مسئلہ ذکر کیا ہے۔
اور لکھا ہے اسی آیت سورۃ القصص کی ذیل میں فرمایا وَمَسْأَلَةُ إِسْلَامِهِ خِلَافِيَّةٌ، ابو طالب کے اسلام کا مسئلہ اختلافی ہے۔ ایک مقام پر لکھا ہے کہ اہل سنت والجماعت کا عام عمومی جمہور امت کا مذہب تو یہ ہے کہ ان کا کفر پر ہی انتقال ہوا، لیکن پھر لکھا ہے آخر میں کہ اگر کفر پر بھی ان کا انتقال ہوا ہو لا ينبغي سبه والتکلم فيه بفضول الکلام، ان کو برا بلا کہنا اور فضول باتوں کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس سے قریب ہے بعید نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچے۔ اس آیت میں ہے نا کہ من احببت، جن سے آپ کی طبعی محبت ہے، لہذا ایمان ابو طالب کے بارے میں دو ٹوک اور مختصر بات یہی ہوگی کہ وہ ایمان تو نہیں لائے، دلائل سے تو یہی ثابت ہے۔ ان کے ایمان ثابت کرنے کے لیے جن لوگوں نے تکلف کیا ہے، تعویلات کی ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے، اور اس میں کیا حکمت تھی کہ باوجود خدمات کے ایمان نہیں لائے، وہ حکمت اللہ جانتا ہے۔ ممکن ہے وجہ یہ ہو کہ چونکہ ان کی خدمت کی بنیاد ایمان اور اسلام اور قرآن اور دین نہیں تھا، بلکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ذاتی اور طبعی تعلق کی بنیاد پر تھا، اور ایمان اس کا تعلق وہ اسلام اور دین اور اللہ سے محبت کی بنیاد پر ہے، اس کا مدار وہی ہے، اس لیے ابو طالب ایمان نہ لا سکے۔ لیکن ان کے بارے میں لان تان نہیں کرنا چاہیے اور فضول کلام سے اجتناب کرنا چاہیے، تاکہ کسی کو علویین میں سے بھی کسی کو ایذا نہ پہنچے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی طبعی طور پر ایذا نہ پہنچے۔ تو یہ معاملہ نازک بھی ہے، لیکن صحیح روایات سے جو ثابت ہے اس کا انکار کرنے کی حاجت نہیں ہے۔ جو روایت بہقی کی پیش کی جاتی ہے وہ ضعیف ہے۔ وَقَالُوا إِن نَّتَّبِعُ الْهُدَى مَعَكَ نُتَخَطَّفْ مِنْ أَرْضِنَا أَوَلَمْ نُمَكِّنْ لَهُمْ حَرَمًا آمِنًا يُجْبَى إِلَيْهِ ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون۔ وقالوا، اور کہتے ہیں یہ مشرکین، إن نتبع الهدى معك، اگر ہم ہدایت کی پیروی کریں آپ کے ساتھ، نتخطف من أرضنا، تو ہم اپنی زمین سے اچک لیے جائیں گے۔ نتخطف یعنی نخرج، ہم اپنی زمین سے نکال دیے جائیں گے۔ کسی چیز کو جلدی میں لے لینا، اس کو کہتے ہیں خطف۔ تو ہدایت کی پیروی نہ کرنے کی جو وجہ مشرکین مکہ نے بیان کی تھی، اور آج تک لوگوں کے ذہن میں یہی ہوتا ہے، ہدایت کی پیروی کریں گے، اسلام کو مانیں گے تو ہماری معیشت برباد ہو جائے گی، ہمیں نقصان پہنچے گا، یہ فلاں ہوگا وہ ہوگا۔ اپنے مفادات کی خاطر نہیں مانتے، ورنہ جانتے ہیں کہ اسلام اور اس کی تعلیمات برحق ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اَوَلَمْ نُمَكِّن لَّهُمْ حَرَمًا آمِنًا يُجْبَى إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ، کیا ہم نے ان کے لیے حرم کو امن والی جگہ نہیں بنایا؟ اولم نمکن لہو، کیا ہم نے نئی جگہ بنایا حرم کو آمنا، امن والی؟ یجبا الیہ ثمرات کل شیء، کہ کھچے چلے آتے ہیں اس کی طرف ہر قسم کے میوے، رزقاً، کھانے کے لیے، من لدنا، ہماری طرف سے،
وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، اور لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ معنی یہ ہے کہ یہ عذر جو لوگ پیش کرتے ہیں، یہ عذر ان کا جھوٹ اور باطل ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے تو ان لوگوں کو بلد امین میں بنایا ہے، اور عظیم الشان حرم میں ان کو امن والا بنایا ہے، اور یہ امن ان کو اس وقت سے ملا ہے جب سے اللہ نے اس حرم کو بنایا ہے۔ تو جب اللہ نے ان کے حالت کفر و شرک میں اس کو امن والا بنایا ہے، تو ان کے حالت ایمان میں یہ حرم ان کے لیے بد امنی کا باعث کیسے بنے گا؟ جب وہ اسلام لائیں گے اور اسلام کے تابع بنیں گے تو اور ان کی عزت افزائی ہوگی۔ اس کعبۃ اللہ کی تو بنیاد ہی توحید پر رکھی گئی ہے، ان کے جد امجد کی عزت شرک اور کفر کی وجہ سے نہیں ہوئی، توحید کی وجہ سے ہوئی تھی۔ تو اللہ نے جب ان پر توحید کی برکات سے یہ احسان کیا، تو کیا اب وہ شرک کر کے کفر کر کے سمجھتے ہیں کہ ہمیں یہ جو کچھ مل رہا ہے یہ ہمیں کفر اور شرک سے مل رہا ہے؟ تو امام ابن کثیر نے اس آیت کی یہی تفسیر بیان کی ہے۔ پھر یہ کہ اب جب وہ اللہ کے دشمن ہیں تو ان کو اللہ نے کھلایا ہے۔ جب یہ اللہ کے پر ایمان لائیں گے، موحد بنیں گے، تو کیا اللہ نہیں دے گا؟ دوست آرا کجا کنی محروم، تو کے بعد دشمنہ نظرداری۔ شیخ سعدی کہتے ہیں کہ دوستوں کو اللہ تو کیسے محروم رکھے گا جبکہ دشمنوں پر بھی تیری نظر ہے۔ تو اولم نمکن لہم، اولم میں جو واو ہے اس کا مطلب یہ کہ الم نعصمہم ونجعل مکانہم حرما، روح المعانی، کہ ہم نے ان کو بچایا نہیں ہے اور نہیں بنایا ان کے لیے حرم کو جگہ امن والا۔ یجبا الیہ، یجبا کا مطلب کیا ہے؟ یعنی لوگ اٹھا کر لاتے ہیں اس کی طرف اور جمع کیے جاتے ہیں اس کی طرف۔ ثمرات کل شیء، یہ ثمرات یجبا کا فاعل ہے، وہ نائب فاعل ہے، اور یہ یجبا جو ہے مذکر اس کو ذکر کیا گیا ہے، اس لیے کہ ثمرات جو ہے وہ جمع ہے، مؤنث حقیقی تو نہیں ہے، اور بیچ میں یہ الیہ کا حائل بھی ہے۔ ثمرات کل شیء، ہر طرح کے ثمرات، ہر طرح کے ثمرات سے مراد کثرت ہے، یعنی بہت سارے۔ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ، ملکہ بلقیس نے کہا تھا ہمیں ہر چیز دی گئی، یعنی بہت کچھ دیا گیا ہے۔ تو اس کی طرف ہر قسم کے ثمرات کھچے چلے آتے ہیں، یعنی بے فنا فراوانی ہے۔ رزقاً، یہ رزقاً یجبا کے لیے مفعول مطلق من غیر لفظی ہی ہے، یا یہ مفعول لہو ہے اور حال بھی بن سکتا ہے، کھانے کے لیے یہ جو رزق آ رہا ہے، من لدنا، خاص ہماری طرف سے۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ نہیں جانتے کا یہ معنی ہے کہ وہ غور و فکر نہیں کرتے۔ اولم نمکن لہم حرما آمنا والی بات پر غور و فکر نہیں کرتے کہ اللہ نے ان کو یہ امن والا بنایا، یا وہ یہ نہیں جانتے کہ یہ سب کچھ من لدنا، ہماری طرف سے۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لوگ نہیں جانتے کہ یہ سب رزقا من لدنا ہے، ہم دینے والے ہیں۔ تو لا يعلمون یعنی لا يعقلون، اے ہم غافلون عن الاستدلال، وہ استدلال سے غافل ہے۔ تفسیر قرطبی۔ وآخر